نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ما مددے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. لائق تکریم واجب الاحترام مخدوم گرامی قدر حضور قائد ملت حضرت علامہ سیدی سید محمود اشرف صاحب قبلہ شفیع الجیلانی سجادہ نشین آستان عالیہ حسنیہ سرکار کلام و جمی ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ محفل خاتم ولایت سید السادات فاتح خیبر مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یوم شہادت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور یہ میری بے پناہ خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ آج حضور قائد ملت کی موجودگی میں میں مولائے کائنات کی بارگاہ میں الفاظ کے خراج عقیدت کے ساتھ حاضر ہوں. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت الگ ترتیب ہے، اور جیسے ترتیب خلافت ہے ویسے ہی افضلیت بھی ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن جزوی جو فضائل ہیں وہ ایک کو دوسرے پر اور دوسرے کو تیسرے پر یہ حاصل ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس پاکیزہ ہستی کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے شکم مادر ہی سے معرفت رسول عطا فرمائی تھی، اور شکم مادر سے معرفت رسول کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ورنہ معرفت رسول کا سلسلہ اللہ نے مولائے کائنات کو کب اور کتنا عطا فرمایا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میر سید محمد دلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نظم العالی میں لکھتے ہیں کہ جس وقت مولائے کائنات اپنی ماں کے شکم میں موجود تھے اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں مولائے کائنات کی آمد ہوئی، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف صرف 29 سال کی تھی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 سال کی عمر شریف کو پہنچے تب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی. تو چونکہ یہ چچی تھی، حضور علیہ السلام کی سگی چچی تھی، اور مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والدین کریمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھتے تھے. چونکہ حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف صرف 10 سال کی تھی تو اس وقت حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیے گئے، اور پھر جو ہے حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے 25 سال کی عمر تک. تو آپ اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ میری چچی نہیں ہے صرف، بلکہ یہ میری ماں بھی ہے. میری ماں کے بعد مجھے سب سے زیادہ جس نے پیار دیا ہے وہ میری چچی فاطمہ بنت اسد ہے. تو چونکہ بہت قریبی تعلقات تھے، اور کوئی چچی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر کے اٹھ کر کھڑی نہیں ہوتی، لیکن اور مولائے کائنات کے شکم میں آنے سے پہلے بھی یہی سلسلہ تھا کہ جب حضور ملنے کے لیے آتے، آقا کریم کسی ضرورت سے آتے، تو کبھی فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی نہیں ہوتی، لیکن جب مولائے کائنات ماں کے شکم میں آئے
تو اس وقت فاطمہ بنت اسد نے جب جب حضور کو دیکھا تو اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب محمد عربی آتے ہیں تو تم ان کو دیکھ کر کے اٹھ کر کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ تو آپ نے عرض کیا میرے سرتاج، میرے شکم میں جو بچہ ہے جب محمد کو وہ آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اندر سے کچھ ایسے اشارے کرتا ہے کہ میں مجبوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ میر سید محمد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان لینا چاہا، اور جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو آپ نے فاطمہ بنت اسد کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر کے دبا دیا کہ اٹھنے نہیں دوں گا۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ وہ اوپر سے دباتے تھے، اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ماں کے شکم سے آپ نے اس طریقے کا جو ہے وہ زور دیا کہ آپ نے حضرت ابو طالب کے دبانے کے باوجود بھی اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضرت جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں یہ دیکھتی تھی کہ میرے پیٹ کا بچہ جب محمد عربی میرے گھر میں جدھر جدھر گھومتے تھے تو ان کی طرف پشت نہیں ہونے دیتا تھا، بلکہ وہ جس طرف گھر میں گھومتے تھے میرے شکم میں رہنے کے باوجود بھی میرا بیٹا ان کی طرف چہرہ کر لیتا تھا۔ تو ایک دن اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میرے بھتیجے، میرے شکم کا یہ جو بچہ ہے جب آپ میرے گھر میں آتے ہو اور جدھر جدھر رخ کرتے ہو وہ ادھر ادھر چہرہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو چہرہ ہمیشہ میری طرف ہوتا ہو اللہ اس چہرے کو مزید بزرگی عطا فرمائے۔ تو اہل سنت و جماعت میں صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ مولائے کائنات کی خصوصیت ہے کہ ہم ان کو رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں اور کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب وہ ماں کے شکم میں تھے مولائے کائنات تب فرمایا تھا کہ جو چہرہ میری طرف کبھی پشت نہیں کرتا اللہ اس چہرے کو مزید بزرگی عطا فرمائے۔ یہ تو ہے مولائے کائنات کی وہ معرفت جو ماں کے شکم میں تھی۔ اس کے بعد پھر مولائے کائنات کی ولادت ہوتی ہے۔ مولائے کائنات کی ولادت کے حوالے سے ہمارے اکثر صوفیاء کرام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی، جوف کعبہ میں ہوئی، جیسے کہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا کہ مولائے کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی۔ مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ مولائے کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی۔ اسی طریقے سے نظم اللعالی میں سید محمد بلگرامی صاحب نے لکھا کہ مولائے کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف اشرفی میں سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے حوالے سے لکھا کہ مولائے کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی۔ اسی طرح سے ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ مولائے کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی۔ اسی طرح علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا کہ مولائے کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ اکثر ہمارے صوفیہ اور بزرگان دین نے لکھا کہ مولائے کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا لمبے سے لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ شریف کو ایک نظر دیکھنے کے لیے جاتی ہے، لیکن مولائے کائنات کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور کعبہ شریف کے اندر پیدا ہونے کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند رکھا، اور جب آپ نے آنکھوں کو بند رکھا تو مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ آپ کو جب لے کر کے نکلتی ہے کعبۃ اللہ شریف سے تو اس وقت آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد آپس میں تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا چچی کیا ہوا؟ تو عرض کرنے لگی کہ بچہ بڑا خوبصورت پیدا ہوا ہے لیکن یہ آنکھیں کھولتا نہیں ہے، شاید نابینا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لاؤ میرے بھائی کو میرے ہاتھوں میں دو، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو اپنے ہاتھ میں لیا تو مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ کعبے میں پیدا ہونے کے بعد کعبۃ اللہ شریف کو نہیں دیکھا، آنکھیں بند کر کے رکھی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کیا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بھی پرورش ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چونکہ آپ بچپنے سے آ گئے تھے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ چچا میں دیکھتا ہوں کہ جناب ابو طالب جو وہ کثیر العیال ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں میں سے ایک ایک کو اپنے ذمے پر لے لیں تاکہ ہم ان کی اچھی سے پرورش کر سکیں۔ ایسے میں حضرت سیدنا
عباس ابن عبد المطلب نے یہ بات جناب ابو طالب سے کہی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں مولا کائنات آ گئے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں بچپنے سے مولا کائنات آ گئے تھے، اسی لیے زمانے جاہلیت کی وہ ساری آلائش، وہ ساری گندگی جو اس دور کے اندر عام تھی، مولا کائنات کا دامن اس میں کسی چیز سے گندا نہ ہو سکا۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں فرمائی، رذائل اخلاق کی جتنی بھی فہرست ہے وہ مولا کائنات کی زندگی میں آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے اور آپ ہی نے ان کی تربیت فرمائی، یہاں تک کہ مولا کائنات صرف 7 سال یا 9 سال کی عمر میں آپ نے کلمہ پڑھا۔ مجاہد کہتے ہیں، حضرت مجاہد کہتے ہیں، بہت عظیم مفسر ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف جس کو حاصل ہوا وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو وہ یا تو جناب خدیجہ کی ذات ہے یا تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آسمان کی طرف رک کر کے پھر آپ کعبے کی طرف رک کر کے آپ نے نماز شروع کی، بعد میں جناب خدیجہ آئی اور بعد میں جناب مولا کائنات تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر یا صرف 7 سال کی تھی یا آپ کی عمر 9 سال کی تھی یا 10 سال کی تھی۔ اسی طریقے سے حالانکہ ہمارے یہاں ہمارے علماء نے تمام احادیث کو سامنے رکھ کر کے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اسی طرح بچوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا مولا کائنات کی ذات ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ تفصیل ہے، لیکن مطلقاً سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مولا کائنات نے اسلام قبول کیا۔ اس کی تفصیل ہے، بہت جو ہے وہ محققین نے اپنی آراء کو پیش کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو قدم قدم پر مولا کائنات ساتھ رہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بدر کی جنگ میں کہا جاتا ہے کہ بدر کی جنگ میں 70 کافروں کو مسلمانوں نے قتل کیا، 70 میں سے تنہا 35 کافروں کو مولا کائنات نے قتل کیا۔ اسی طریقے سے احد کے میدان میں جب مولا کائنات نے اپنی تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھانے کے بعد جو آپ نے ذوالفقار کا جو ہے وہ جو شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پکار اٹھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی کی طرح کوئی بہادر جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جنگ خندق کا موقع ہے، جنگ خندق میں کسی کی تلوار کسی سے ٹکرائی نہیں، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی تو کافر اپنا محاصرہ اٹھا کر لے کر چلے گئے، لیکن اس میں بھی مولا کائنات کی تلوار چلی کہ جب ابن عبد الود جو ہے خندق کو پار کر کے آیا اور چیلنج کرنے لگا کہ اے محمد میرے مد مقابل کسی کو بھیجو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ اس کے مقابل میں علی کو بھیجتا ہوں، اور اس وقت حضور علیہ السلام نے جو تاریخی جملہ فرمایا آج مکمل کفر کے مقابلے میں مکمل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ اس طرح مولا کائنات کو کل ایمان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سراپا ایمان فرمایا کہ مکمل کفر کے مقابلے میں مکمل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر مولا کائنات تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک ہی بار میں ابن عبد الود کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر خندق کی جو جنگ ہے، خندق کی جنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خیبر میں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کس طریقے سے جو ہے وہ بہادری کے جوہر دکھائے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہ جانے سے پہلے کئی دن تک کے اہل ایمان، اہل خلوص، اہل عرفان جاتے رہے واپس آتے رہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جس کے ہاتھ میں جو کام لکھتا ہے اسی کے ہاتھوں پر وہ انجام پذیر ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ کئی دن سے لشکر جاتا اور واپس آتا ہے اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جو محب خدا بھی ہے اور محبوب خدا بھی ہے،
جو محب رسول بھی ہے اور محبوب رسول بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اسی کے ہاتھ پر خیبر فتح بھی ہوگا اور یہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا، وہ تمام صحابہ بے چینی سے رات گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اگر آج مجھے پرچم مل جائے گا تو محب خدا و رسول ہونے کی سند بھی ملے گی اور محبوب خدا و رسول ہونے کی سند بھی ملے گی اور فاتح خیبر ہونے کی سند بھی ملے گی۔ لیکن جب میرے آقا نے تمام لشکر کو دیکھا تو فرمایا علی کہاں ہے؟ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ آقا کریم نے ان کو بلایا اور پرچم ان کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے امام حاکم لکھتے ہیں، اسی طرح سے حضرت امام اہل سنت نے اعتقاد الاحباب میں لکھا کہ جتنی روایات مولائے کائنات کی شان میں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے اور احادیث میں جتنی روایتیں مولائے کائنات کے لیے آئی ہے کسی کے لیے نہیں آئی۔ اسی طریقے سے جب وہ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ 18 منقبتیں ایسی مولائے کائنات کی شان میں بیان کی گئی ہے، 18 منقبتیں ایسی مولا علی کی شان میں بیان کی گئی ہے جو کسی کی شان میں بیان نہیں کی گئی۔ اور یہاں 18 سے مراد جو ہے وہ 17 کے بعد والا 18 نہیں ہے اور 19 سے پہلے والا 18 نہیں ہے، یعنی کہ یہ عدد کا 18 نہیں ہے بلکہ یہ عرب کے محاورے کے مطابق کثرت بتانے کے لیے ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار میں نے 50 بار تجھے فون کیا، تو نے میرا فون نہیں اٹھایا، 100 بار میں نے تجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تجھ سے رابطہ نہیں ہوا، تو اس سے 50 مرتبہ سے مراد ان 50 کے بعد والا 50 نہیں ہے، اس سے 100 مرتبہ سے مراد 99 کے بعد والا 100 نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے کے لیے ہے۔ تو اب ابن عباس کی روایت کے مطابق اگر یہ ہو کہ جیسے کہ مسلم شریف کے ایک حدیث سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کرام پر 6 باتوں کے معاملے میں فضیلت دیا گیا ہوں، حالانکہ وہ 5 کے بعد والا 6 نہیں ہے بلکہ کتنی کثرت سے فضیلتیں میرے آقا علیہ السلام کی ہے، تو ایسے ہی یہاں پر عدد بتانے کے لیے نہیں ہے بلکہ کثرت بتانے کے لیے ہے، یعنی اتنی کثرت سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کے لیے بیان فرمائی اور اوروں کے لیے نہیں بیان فرمائی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو علی کو عطا فرمائی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی میرے پاس ہوتی تو یہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ جو ہے وہ پیاری ہوتی اور مجھے محبوب ہوتی۔ کسی نے پوچھا وہ 3 چیزیں کون سی ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنابت کی حالت میں علی کے سوا کسی کو مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جن جن کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف 2 دروازے مسجد نبوی میں کھلے رہیں گے اور 2 لوگوں کے علاوہ کسی کو مسجد نبوی میں حالت جنابت میں گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کے طیب و طاہر رسول مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے اور دوسرے مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیہ تطہیر نازل فرمائی ہے، جن کی اولاد کے لیے آیہ تطہیر آئی ہے، جن کے خاندان کے لیے آیہ تطہیر نازل کی گئی ہے۔ اس مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حالت جنابت میں بھی گزرنے کی مسجد نبوی سے اجازت تھی۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں یہ 3 خصوصیتیں ایسی ہے، ایک تو فاطمۃ الزہرا کا نکاح، دوسرا مسجد نبوی کے اندر حالت جنابت میں گزرنے کی اجازت، اور تیسرے خیبر کے دن علی کو جھنڈا دینا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہو جاتی تو یہ سرخ اونٹوں سے میرے لیے بہت زیادہ محبوب تھی۔ پھر میں کہتا ہوں اپنے ناظرین کو یاد دلاتے ہوئے کہ معاذ اللہ اس سے قطعاً ہماری اہل سنت کی مراد تفضیل نہیں ہے کہ ہم شیخین کریمین پر مولائے کائنات کو قطعاً تفضیل نہیں دیتے، بلکہ ہم تو حضور محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں یوں کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ کبھی کبھی حضور کے کسی صحابی کی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں تو پختہ نظر لوگ اس کو کسی اور چیز پر محمول کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بولنے والوں کے اور فضائل بیان کرنے والوں کے جو ہے وہ عقائد اور نظریات پر توجہ کر کے جو ہے کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے۔ اسی طرح مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگ الگ الگ پیڑوں کے ہیں،
اور میں اور علی ایک ہی درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو اپنے خاندان سے جدا نہیں بیان فرمایا، اور جدا بھی کیسے کرتے، اس لیے کہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ لوگ الگ الگ پیڑوں سے ہیں، میں اور علی ایک ہی درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عقد مواخات قائم فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب عقد مواخات قائم فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو ہر مہاجر کو ایک دوسرے انصار کا بھائی بنایا، اور جب سب کا مواخات کی لڑی میں پرو دیا تو تنہا مولائے کائنات بچی اور اللہ کے رسول علیہ السلام بچے۔ حضور نے کسی کو اپنا بھائی نہیں کہا اور علی کو بھی کسی کا بھائی نہیں کہا۔ مولائے کائنات روتے ہوئے کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے عقد مواخات کی لڑیوں میں سب کو پرو دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی خوش ہو جا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کے لیے فرمایا یہ خصوصیت پوری کائنات میں تنہا مولا علی کو حاصل ہے۔ امت محمدیہ کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں ہر نبی کی اولاد اسی نبی کے صلب میں رکھی گئی ہے، لیکن میری اولاد کو اللہ نے علی کے صلب میں رکھا ہے، یعنی نبی کی اولاد ہوگی اور پیدا علی سے ہوگی۔ یہ خصوصیت اللہ نے صرف مولائے کائنات کو عطا فرمائی ہے، اور کسی کو یہ شرف نہیں عطا کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کی آل پاک جو ہے وہ مولائے کائنات کے صلب سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان کیا شان ہے علی مرتضیٰ کی، کیسا محبوب رسول علی، کیسا مطلوب رسول علی، کیسا محب رسول علی، اللہ اکبر۔ اس دنیا کے اندر بے شمار لوگوں کو دعا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کوئی دعا کرتا ہے اللہ جب تک مخدوم کا روزہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے، کوئی دعا کرتے ہے اللہ میں مسعود سالار غازی کا روزہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے، کوئی دعا کرتے اللہ جب تک گنبد خضرا نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے، جب تک کعبۃ اللہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے۔ لیکن علی تمہاری قسمت پہ قربان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر میں مولائے کائنات کو روانہ کرتے ہیں، ایک لشکر روانہ ہو رہا ہے، اس کی سرداری مولائے کائنات کے ہاتھ میں۔ جب علی یہ مرتضیٰ لشکر لے کر جاتے ہیں تو میرے آقا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مولائے کائنات کے ساتھ ہے۔ سوچے تو صحیح وہ پیار کا عالم کیا ہوگا، وہ محبت کا عالم کیا ہوگا کہ مولائے کائنات مطلوب مصطفیٰ ہے، مولائے کائنات محبوب مصطفیٰ ہے۔ حضور یوں کہتے ہیں اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر، یہ شان مولائے کائنات کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا علی کی شان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو قیامت کے دن جنت کو بھی تقسیم کرنے والا ہے اور جہنم کو بھی تقسیم کرنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن جنت تقسیم ہوگی علی کے ہاتھ سے، جہنم بھی تقسیم ہوگی علی کے ہاتھ سے۔ میرے ایک عزیز نے شعر لکھا تھا کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ لیکن یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی اتنا بدبخت ہو جائے اور علی کی دشمنی میں اتنا اندھا بہرا گونگا اور پاگل ہو جائے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے جہنم میں جانا تو گوارا ہے لیکن علی کے پاس آنا گوارا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جہنمیوں کے لیے بھی یہ رکھا کہ ٹھکانا چاہیے تو علی کے پاس آنا ہوگا۔ علی قسیم جنت و جہنم کا نام ہے۔ قیامت کے دن جنت بھی بٹے گی علی کے ہاتھ سے اور جہنم بھی بٹے گی علی کے ہاتھ سے۔ یہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا مشکل کشا کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ قدم ناز کہ جس کے قدم سے نالین وابستہ ہو جائے تو کہنے والے عاشق کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا قدم اگر عرش پر پہنچتا ہے تو عرش کو معراج نصیب ہوتی ہے۔ جس کے قدم کی یہ شان ہے اس کے کندھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن میرے آقا فتح مکہ کے دن مولا علی سے کہتے ہیں علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، اور کندھوں پہ چڑھ کر کے جو ہے ان بتوں کو توڑ دو۔ مولائے کائنات کہتے ہیں حضور نے مجھے اپنے کندھوں پہ چڑھایا
اور میں نے اپنے آپ کو اتنا بلند محسوس کیا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں آسمان کے کناروں کو چھو لوں گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے ناظرین، ذرا غور تو فرمائیں، ہے کوئی ایسا جو مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پہ چڑھے؟ مصطفیٰ جان رحمت جسے کندھوں پہ چڑھائے، یہ مولا کائنات ہے جس کو حضور اتنا پیار دیتے ہیں اپنے کندھوں پہ۔ ایک بات اور عرض کروں، کندھوں پہ چڑھانے کی یہ ایک روایت صرف نہیں ہے، صرف یہ روایت جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر نہیں ہے، بلکہ ہجرت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام نے کئی مرتبہ مولا کائنات کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا، اس لیے کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ مولا کائنات خود اس کے راوی ہے، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نکلے اپنے گھر سے اور میں بھی نکلا، تو آقا نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ چڑھ جا اور کندھوں پہ چڑھ کر کے ان بتوں کو چپکے سے توڑ دے۔ تو میں نے جو ہے وہ حضور کے کندھوں پہ چڑھ کر کے پھر میں نے جو ہے وہ پیتل کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے قریب کیا، اور جب میں نے نیچے گرایا تو وہ ایسے ٹوٹ پڑے حضور کے فرمان کے مطابق جیسے کانچ کے شیشے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر جلدی سے ہم دونوں خاموشی کے ساتھ نکل کر چلے گئے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ ہے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان۔ شاید میرا وقت ہو گیا ہے یا میں اپنی گفتگو جاری رکھوں؟ بڑی نوازش، تو جب وقت ہو جائے تو علامہ نظر الباری صاحب آپ اشارہ فرما دیں تو میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا، اس لیے کہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہمارے دلوں کے تار کو جب چھیڑ دیتا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ یہاں پر رکا جائے۔ تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے کندھوں پر چڑھایا اور فرمایا کہ ان بتوں کو توڑ دو۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پہ مولا کائنات کو اپنا نائب کہہ کر کے مدینہ منورہ کے اندر مقرر کیا۔ تو چونکہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں بہت پسند ہے، ایک تو یہ کہ جب سب سو جائیں اس وقت میں نماز پڑھوں اور اللہ کی راہ میں تلوار چلاؤں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ لیکن تبوک کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ آپ کو مدینہ منورہ میں رکنا ہے، تو مولا کائنات رو پڑے اور رونے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں پر اور عورتوں پر جو وہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قربان جائیں مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ اکبر کیا شان ہے۔ جب خیبر کا دروازہ آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینکا، تو ہمارے علماء محدثین نے لکھا ہے کہ جس دروازے کو دوسرے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے مولا کائنات اکھاڑ کر کے پھینکتے ہیں، بعد میں لوگوں نے اٹھانا چاہا تو 70 لوگوں نے مل کر کے اس دروازے کو اپنی جگہ سے کھسکایا۔ یہ مولا کائنات کی طاقت و قوت کا عالم ہے۔ اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر کے پھینکا، بعض مورخین نے اور جدید مورخین نے اس کی تحقیق کر کے بتایا کہ خیبر کے دروازے کا وزن 150 من بتایا جاتا ہے۔ مورخین نے اور محققین نے پتہ نہیں کہاں تک اس میں انصاف کیا، لیکن 150 من بتاتے ہیں وہ، تاکہ 70 لوگ، 70 مجاہدین، 70 صحابہ نے مل کر کے اس کو اٹھایا، تب وہ اپنی جگہ سے ہلا۔ اور یہ مولا کائنات ہے کہ دوسرے ہاتھ سے اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح مولا مشکل کشا کی شان میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، یہ تفسیر مظہری کے جو مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور یہ سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے دور تک جتنے لوگوں کو بھی ولایت ملی ہے وہ فیضان علی مرتضیٰ کی وجہ سے ولی بنے ہیں۔ یعنی جو بھی ولی بنا ہے، چاہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا ولی ہو، نوح علیہ السلام کے دور کا ولی ہو، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ولی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ولی ہو، جتنے ادوار میں اولیاء ہوئے ہیں وہ سب علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جو علی پیدا ہونے سے پہلے ولایت تقسیم کرتا ہو وہ پیدا ہونے کے بعد کیا تقسیم نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے مولا مرتضیٰ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اسی لیے آپ کو خاتم الولایت کہتے ہیں، آپ کو سید الاولیاء کہتے ہیں، آپ کو سردار اولیاء کہتے ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو بھی ولی بننا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ اکبر مولا کائنات کا دامن تھامے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ اس سلسلے میں تجھ کے مرتضوی سے ایک اقتباس جو
امام اہل سنت نے لکھا ہے، اس کو جو ہے وہ استاد زمن نے لکھا ہے، میں یہاں پر وہ ایک اقتباس پڑھ کر کے سناتا ہوں تاکہ لوگ آنکھیں کھولے۔ اور ہمارے یہاں تو آج کل حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جو نعرہ حیدری لگائے اس کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالات یہ ہو گئے ہیں ذکر علی کرو تو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ صدیق اکبر کی روایت ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں دید علی عبادت ہے، علی کی زیارت عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ لیکن حیرت ہے کہ آج کل جو ہے وہ معاذ اللہ کم ظرفی کا دورہ ہے۔ آئیے وہ ایک اقتباس مختصر سے میں پڑھ کے سناتا ہوں جو امام اہل سنت کے حوالے سے تسک مرتضوی نے تسک مرتضوی کے اندر امام اہل سنت کے حوالے سے مولانا حسن بریلوی صاحب نے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں امام اہل سنت، اے عزیز صوفیہ کے دل سے پوچھ، اے عزیز صوفیہ کے دل سے پوچھ جو احسانات ان پر یعنی صوفیہ پر اس جناب آسمان قباب کے ہیں، خدا تک وصول بے ان کا دامن پکڑے محال ہے۔ یعنی اللہ تک پہنچنا علی کا دامن پکڑے بغیر محال ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ علی مرتضیٰ کا دامن پکڑے بغیر کوئی ولی بن سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں علی کا دامن پکڑے بغیر اللہ کا وصول، اللہ کا قرب۔ دیکھیے نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، تالی بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، لیکن اللہ کا وصول، اللہ کا قرب علی کے دامن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں محال ہے علی کا دامن پکڑے بغیر۔ اور پھر لکھتے ہیں رائے سلوک میں قدم رکھنا بے ان کی عنایت کے وہ اعانت کے خام خیال ہے۔ یعنی جب تک کہ علی مدد نہ کرے اور علی کی نگاہ عنایت نہیں ہو اس وقت تک رائے سلوک میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ پھر وہ لکھتے ہیں تکمیل و ارشاد باطنی کا صحرا، تکمیل و ارشاد باطنی کا صحرا اسی نوشائے بزم عرفان کے سر ٹھہرا۔ تکمیل و ارشاد باطنی کا صحرا اسی نوشائے بزم عرفان کے سر ٹھہرا۔ غوث قطب ابدال اوتاد اسی سرکار کے محتاج اور طالبان وصف الہی کو اسی بارگاہ کے اندر جبی سائی کرنا ہے۔ اور پھر شعر لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ غوث ابدال اوتاد جب مولائے کائنات کے محتاج ہے، وہ غوث، وہ اغواث جن کے اشارے سے کائنات کا نظام بدل جاتا ہے، وہ ابدال جن کے صدقے میں بارش برستی ہے۔ اجابت الغوث علامہ شامی کا مختصر سا رسالہ ہے، علامہ شامی حدیث لکھتے ہیں آقا نے فرمایا جو بارش برستی وہ ابدال کے صدقے میں برستی ہے، جو اناج اگتا ہے وہ ابدال کے صدقے میں اگتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہے ابدال کے صدقے میں دور ہوتی ہے۔ اور یہاں لکھا جا رہا ہے کہ سارے غوث، سارے ابدال، سارے اغواث، سارے اوتاد کس کی بارگاہ کے محتاج ہیں؟ جن ابدالوں کے صدقے مصیبتیں دور ہوتی ہیں وہ ابدال بھی محتاج علی کی بارگاہ کے ہیں۔ جن ابدالوں کے صدقے میں بارش برستی وہ بھی علی کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن ابدالوں کے صدقے میں جو ہے وہ اناج پیدا ہوتا ہے وہ بھی علی مرتضیٰ کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ یہ شان ہے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی، جس کے در پر اغواث ابدال اپنا دامن احتیاط پھیلاتے ہوں، اس شہنشاہ علی مرتضیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا اقتباس میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تکمیل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ سنا جائے کہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں مطلع القمرین کے اندر کیا لکھا گیا ہے وہ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت عامہ وہ خلافت تامہ حضور سید المرسلین صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ مجمعین کو حاصل ہے۔ یعنی اللہ کا کوئی نائب مطلق ہے تو وہ آمنہ کا لال مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ عالم علوی و سفلی میں ان کا حکم جاری ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا حکم جاری ہے۔ فرما روائی کن کو ان کی زبان کی پاسداری، تدبر و تصرف کی باغیں ان کے ہاتھ میں یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں دی گئی، اور کاروبار عالم کی کنجیاں ان کے قبضہ اختیار میں دی گئی، اور منشور خلافت مطلقہ وہ تفویض تام کا ان کے نام نامی سکہ پڑا گیا، اور سکہ و خطبہ
ان کے ملائے ادنا سے عالم بالا تک جاری ہوا۔ دین و دنیا میں جسے جو ملتا ہے ان کی بارگاہ عرش استوا سے ملتا ہے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے در سے ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی، مجھے ہر چیز کی کنجیاں دی گئی۔ علماء فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزانہ راز ہیں، اور انہی کے توسط سے عالم کا سب کام نفاذ پاتا ہے۔ ان کے غیر سے نہ کوئی حکم نافذ ہو، نہ ان کے سوا دوسرے سرکار سے کوئی نعمت خلق ملے، اور اللہ اکبر کوئی نعمت نہیں ملتی، وہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ عالم میں ان کے ارادہ و مشیت کا پھرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں تک حضور کی نعت بیان ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں کائنات میں جو ہوتا ہے حضور کے حکم سے ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے حضور کے حکم سے ہوتا ہے، حضور کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ پھر اس حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیب یعنی کائنات کی تکوین کا کام کس کو سونپا گیا؟ پھر لکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیب منصب جلیل حضرت مولا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مرحمت ہوا۔ یہ تکوینی عالم کائنات کا نظام چلانے کا معاملہ، کائنات کو نعمتیں تقسیم کرنے کا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور سے مولائے کائنات کو عطا ہوا۔ اور پھر لکھتے ہیں تمام اقطاب عالم اس جناب کے زیر حکم مدبرات امر میں سروروں پر سروری، افسروں پر افسری، جملہ احکام عدل و نصب و عطا و منع کن مکن انہی سرکار والا اقتدار سے شرف پاتے ہیں۔ یعنی کہ کن مکن کے سارے معاملات مصطفیٰ جان رحمت کی حضور سے مولائے کائنات کو عطا ہوئے۔ یہ سروروں پر سروری ہے، عطا کرنے کا معاملہ ہے، عدل و نصب کا معاملہ ہے، عطا دینے اور منع کرنے کا معاملہ ہے، یہ سب مولائے کائنات کو حضور کی بارگاہ سے عطا ہوئے۔ اسی لیے پھر لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حاجت مندان عالم اپنے مطالب و مقاصد میں انہی سے استمداد کرتے ہیں، یعنی مولائے کائنات ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منصب جلیل ان کو عطا فرمایا۔ کہتے ہیں استمداد طلب کرتے ہیں آستانہ فیض نشان پر، آستانہ فیض نشان پر سر ارادت دھرتے ہیں، یہاں تک کہ عرف مسلمان میں مشکل کشا اس جناب کا لقب ٹھہرا، اور ناد علیم مظہر العجائب کا گلگلا سمک سے سماک تک پہنچا۔ یہ مولا مشکل کشا کی شان ہے، یہ مولا مشکل کشا کا مقام ہے۔ آج پوری امت میں جب بھی لوگ علی کا نعرہ لگاتے ہیں، امداد کے لیے کسی کو طلب کرتے ہیں، تو یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم کے پاس جب کوئی مصیبت زدہ آتا، جنوں کا ستایا ہوا آتا، چڑیلوں کا ستایا ہوا آتا، سحر جادو میں مبتلا انسان آتا، اور آ کر کے وہ شاہ عبد الرحیم سے کہتا حضور کوئی تعویذ عطا کر دیجئے تاکہ مشکلات سے نجات ہو جائے، تو شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، وہ کیا کرتے؟ وہ یہی کرتے، جب بھی کوئی مصیبت زدہ آتا تو اس کو لکھ کر دیتے لے خمسۃ اطفیبیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، یہ نام لکھ کر کے ان کو دیتے، علی پاک کا، ان کی پیاری زوجہ کا، ان کے شہزادوں کا، اور اس کے بعد اللہ اکبر ان چاروں کے آقا و مولا اور جد سادات مصطفیٰ جان رحمت کا نام ہوتا۔ یہ مصیبتوں سے حل کا علاج بتایا جاتا۔ اس کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے یہ بات کہہ دوں، لوگوں اہل بیت سے محبت کا صلہ وہ ہے جو کسی عبادت کا صلہ نہیں ہے۔ حاجیوں کو جنت نصیب ہونی ہے، نمازیوں کو بھی جنت ملنی ہے، صدقہ کرنے والوں کو بھی ثواب ملنا ہے۔ ہر عبادت پر انعام الگ الگ ہے، ساری عبادتیں سر آنکھوں پر، لیکن قربان جائیں علی اور اولاد علی سے محبت کا عالم کیا ہے، علی اور اولاد علی سے محبت کا صلہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام حجرہ فاطمہ میں جلوگر ہیں اور مولائے کائنات سو رہے ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، سیدہ فاطمہ موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ، میں اور یہ جو سو رہا ہے وہ یعنی علی مرتضیٰ، اور تم اور تمہارے دونوں شہزادے، یعنی ہم 5 لوگ پنجتن پاک، جیسے آج ایک حجرے کے اندر جمع ہے ویسے جنت میں بھی ہم 5 ایک ساتھ رہیں گے۔ تو سیدہ نے پوچھا بابا جب ہم ایک ساتھ رہیں گے تو ہمارے محبت کرنے والے ماننے والے کہاں ہوں گے؟ تو سیدہ کو آقا نے فرمایا بیٹی
तुम जहां होगी तुमसे और तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करने वाले भी वहीं होंगे, यानी जन्नत में मेरे दर्जे में दाखिल किए जाएंगे। यहां पहुंचकर कुछ लोग कहते हैं मौलाना ये तो गुस्ताखी हो गई, ये तो बेअदबी हो गई, गुलाम हुजूर के दर्जे में दाखिल हो रहे हैं, गुलाम हुजूर के दर्जे में दाखिल किए जा रहे हैं। हम कहते हैं अगर गुलाम हुजूर के दर्जे में जो है वो उनके दर्जे के मालिक बनकर दाखिल किए जाते तो कोई कलाम होता। क्या तुमने नहीं देखा बड़े बड़े शहरों के अंदर मर्सिडीज कारों के अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, तो क्या दुनिया से ये पूछा जाए कि मर्सिडीज कारें कुत्तों के लिए बनी है या कुत्ते इस काबिल हो गए कि वो मर्सिडीज कारों में घूमने के काबिल हो गए? तो लोग कहेंगे ना मर्सिडीज कारें कुत्तों के लिए है और ना कुत्ते मर्सिडीज कारों के लिए है। कुत्ते ने होशियारी बस इतनी की है कि जो बड़ी कंपनी का मालिक था वो उसका गुलाम हो गया है, मर्सिडीज कार के मालिक का वो गुलाम हो गया है। तो जहां मालिक घूम रहा है वहीं तो उसका कुत्ता भी घूम रहा है। हद है लोगों पर कि जब मर्सिडीज कार कुत्तों के लिए नहीं बनी लेकिन मालिक की वजह से कुत्ता भी जा रहा है गुलाम बन करके, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मालिक जन्नत के दर्जे में मुस्तफा जाने रहमत की आल से मोहब्बत करने वाले गुलाम हुजूर आका की हैसियत से होंगे और हम सब हुजूर के गुलाम की हैसियत से, अहले बैत के गुलाम की हैसियत से दाखिल किए जाएंगे। तो किसी भी इबादत पर वो सिला नहीं है जो अली और औलाद अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम व अला जद्दी वाले सलाम उनकी मोहब्बत और उनकी उल्फत का सिला है। यहाँ ये बात भी करूं, अगर किसी को मोहब्बत की तौफीक नहीं तो एक आयत पढ़ देता हूं जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है और खास तौर पर इब्न हजर मक्की के हवाले से पढ़ रहा हूं। कुरान शरीफ में सूरह साफात की आयत है वक़िफूहुम इन्नहु मसऊलून, वक़िफूहुम इन्नहु मसऊलून। कुरान में अल्लाह फरमाता इन्हें रोको और इनसे पूछो, इन्हें रोको और इनसे पूछो। तो चूंकि कुरान की एक एक आयत की 70 हजार तफसीरी अक़वाल मौजूद हैं, तो जब कुरान शरीफ की इस आयत की तफसीर की गई तो बहुत सारे अक़वाल में से एक कौल ये भी लिखा गया वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि इनको रोको और इनसे सवाल करो। तो क्या सवाल किया जाएगा? तो हमारे बाज़ बुजुर्गों ने लिखा, एक कौल इसमें यह भी है इनको रोक करके पूछो, नमाज का जवाब तो दे चुके, हज का जवाब तो दे चुके, ज़कात का जवाब तो दे चुके, सदका और खैरात का जवाब तो दे चुके, अब ये बताओ अली और औलाद अली का हक अदा किया था या नहीं किया था दुनिया में? अगर वो जवाब दे सकेंगे तो जन्नत मिलेगी, वरना वहीं पर उन्हें रोक दिया जाएगा। वक़िफूहुम, रोक दो इनको और इनसे सवाल करो। तो क़यामत के दिन अली और औलाद अली के हक के बारे में भी पूछा जाएगा कि उनका कितना हक अदा किया है। अगर हक अदा किया था दुनिया में तो ठीक है, और अगर हक अदा न किया था तो फिर याद रखना यहाँ तो फंसे वहां भी फंसेंगे। और ये बात भी कह दूं, सुन्नियों को कहना चाहता हूँ, चार यारों की मोहब्बत को सीने में रखकर, सहाबा किराम के एहतराम को सराखों पे रखकर अली मौला का जिक्र करना कभी फरामोश न करें। अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र मुनाफिक नहीं कर सकता, मोमिनीन ही करते हैं। अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन करता है, मुनाफिक नहीं कर सकता। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और मुनाफिकीन कसरत बढ़ती चली गई तो हालत ये थी कि हम कभी कभी रात की बात करते हुए डरते थे और सोचते थे कि अली के यहाँ तो कुछ मुनाफिकीन भी है, रात की बात करें कि नहीं करें, अपनों की बात करें कि नहीं करें। तो जब हमें शक होता कि महफिल में मुनाफिकीन है या सिर्फ मोमिन है तो कहते हैं कि हम अली 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 करने लगते। जब अली का जिक्र बार बार करते, अली का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे तरोताजा हो जाते, चमकने लगते, समझ जाते कि अली का जिक्र सुनकर के जो चेहरा चमक उठा है ये मोमिन है, और अली का जिक्र सुनकर के जिनके चेहरे उतर जाते, समझ जाते कि ये मुनाफिक है। ये है सहाबा किराम का मसलक, ये है सहाबा का अंदाज। काश कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को भी ये शऊर अता फरमाए, ये शरफ अता फरमाए कि हम भी एहतराम सहाबा के साथ, तमाम सहाबा के एहतराम के साथ सच्ची मोहब्बत अहले बैत से करें। लेकिन एक बात फिर ये कहता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि तुम किसी सहाबी की तौहीन शुरू कर दो। अहले मोहब्बत के एहतराम का ये मतलब नहीं कि तुम शेखैन पर माअज़ल्लाह ताला जब वो ज़बान दराज़ियाँ शुरू कर दो। याद रखिए, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत की निशानी ये है, जिसके दिल में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत होगी वो कभी भी मेरे नबी के सहाबी का गुस्ताख नहीं हो सकता, सहाबी का गद्दार नहीं हो सकता। बल्कि मौलाए कायनात ने तो हमें ये बताया एक दिन मौलाए कायनात को देखकर सिद्दीक अकबर मुस्कुरा पड़े तो मौलाए कायनात ने पूछा, भाई अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो? तो कहा कि रात को हुजूर ने बताया कि अली जिसको चिट्ठी देगा वही जन्नत में जाएगा, अली जिसको चिट्ठी देगा वही जन्नत में जाएगा। तो सिद्दीक अकबर जब ये सुनते हैं
کہ صدیق اکبر جب یہ کہتے کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہی جنت میں جائے گا، تو صدیق اکبر بھی مسکرانے لگے۔ صدیق اکبر جب مسکرائے یہ سن کر کے کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہ جنت میں جائے گا، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں علی کہ رات کو میں نے سنا ہے کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو مولا کائنات یہ سن کر مسکرائے لگے۔ کہا بھائی علی تم اب کیوں مسکراتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ رات کو تم کو نبی نے یہ فرمایا جس کو علی چٹھی دے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن مجھ سے یہ فرمایا علی جو ابو بکر سے دشمنی کرے گا اس کو چٹھی نہ دینا۔ تو یہاں تو چٹھی ملنے والے صدیق اکبر کے عاشقوں کو، اسی لیے جو وہ ہم کہتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ ایک حدیث پاک اور بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر کے چار کونے ہیں، حوض کوثر کے چار کونے، اور چاروں کونوں پر میرے یار ہوں گے، ایک پر ابو بکر ہوں گے، ایک پر عمر ہوں گے، ایک پر عثمان ہوں گے، ایک پر علی ہوں گے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں جو علی کا دشمن ہوگا ابو بکر اس کو جام نہیں دیں گے، اور جو ابو بکر کا دشمن ہوگا علی اس کو جام نہیں دیں گے۔ پتہ چلا میدان محشر میں گھال میل والوں کی نہیں چلے گی، میدان محشر میں تو چار یار والوں کی چلے گی۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اہل بیت سے بہت محبت کریں، دل کی گہرائیوں سے محبت کریں، لیکن صحابہ کرام کے خلاف کبھی زبان درازی نہ کریں، کیونکہ آقا نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو برا کہا نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے، اس پر اللہ کے اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کی محبت کا نام لے کر علی کی توہین بھی نہ کریں، اہل بیت کی گستاخیاں بھی نہ کریں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کا حق نہ جانے وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو منافق ہوگا، یا تو ایام ممنوعہ کی پیداوار ہوگا۔ آقا نے فرمایا یا تو منافق ہوگا، یا تو ایام ممنوعہ کی پیداوار ہوگا، یا تو پھر وہ ولد الزنا ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اہل بیت کا نام سن کر ناک چڑھاتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بتا دیں، یہ بتائے ذرا وہ کہ آخرکار وہ تینوں میں سے کس حصے میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور اجازت ہو تو چونکہ کچوچا شریف سے پروگرام نشر ہو رہا ہے تو میں مخدوم صاحب کا موقف بھی بیان کر دوں۔ میرے مرشد کریم سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، آپ جب سفر کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو جونپور کے مضافات میں ایک شہر تھا، میں اس کا نام یہاں نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ شہر کا نام لو تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تمام شہروں میں جانا پڑتا ہے، تو کئی جب وہ عیب سے کسی شہر کا نام لے لو تو لوگ تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو مخدوم صاحب وہاں پہنچے تو مخدوم صاحب پر وہاں کے علماء ظواہر نے یہ حکم لگایا کہ یہ مخدوم صاحب جو ہے یعنی اشرف جہانگیر جو ہے یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ مخدوم صاحب کی کتاب ہے جس میں مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 یاروں کا تذکرہ لکھا، اور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جو 4 یاروں کا تذکرہ لکھا تو الگ ترتیب خلافت لکھی، پہلے نمبر پہ صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی۔ لیکن جب حالانکہ ترتیب سے ہی سیرت لکھی، لیکن مولائے کائنات کا جب ذکر کیا تو صدیق اکبر کا ذکر کیا چند صفحات پر، فاروق اعظم کا ذکر کیا چند صفحات پر، عثمان غنی کا ذکر کیا چند صفحات پر، مولا کی بات آئی تو اپنے دادا کا ذکر کیا تو صفحات کے صفحات بھر دیے۔ تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ اگر یہ شیعہ نہ ہوتا تو ایسا کیوں کرتا؟ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، جب وہ ہماری مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ہم ان سے مناظرہ کریں گے اشرف جہانگیر سے کہ وہ معاذ اللہ شیعہ ہے۔ بہرحال کسی مخدوم صاحب کے خادم نے آ کے عرض کیا حضور جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ سے مناظرہ کریں گے، وہ آپ پہ رافضیت کا الزام رکھتے ہیں۔ مخدوم صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے میاں، جب جمعہ آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ جمعہ کا دن آیا تو صبح سے اتنی بارش ہوئی کہ جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہ امام جا سکے نہ عوام جا سکے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جب دوسرا جمعہ آئے گا پھر ہم مناظرہ کریں گے۔ دوسرا جمعہ بھی آیا، اتنی بارش ہوئی کہ نہ امام جا سکا نہ عوام جا سکی۔ بالآخر ایک مقام وہ آیا کہ کسی نے کہا دیکھو وہ صحیح النسب سید ہے، حسینی سید اشرف جہانگیر، اس سے مناظرے کا خیال دل سے نکال دو ورنہ زندگی بھر جمعہ نہیں پڑھ سکو گے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے ادب کے ساتھ جا کر کے پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ تینوں خلفاء کا ذکر انہوں نے اختصار سے کیا اور اپنے دادا کا
کا نام چوتھے نمبر پہ لکھا، لیکن تفصیل سے کیوں کیا؟ جب وہ جا کر سوال کرتے ہیں کہ آپ کی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو مخدوم صاحب نے فرمایا پہلے تمہیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ جو رافضی ہوگا وہ 4 خلفاء کو کیوں مانے گا؟ میں نے تو چاروں کا ذکر لکھا، اور رہی بات یہ تم پوچھتے ہو کہ تینوں کا ذکر میں نے مختصر کیا اور علی کا ذکر میں نے زیادہ لمبا چوڑا کیا، تمہیں اس پہ تکلیف ہے، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے باپ کا ذکر کرتے ہو تو کتنا مبالغہ کرتے ہو؟ تو کم سے کم سیدوں کو یہ اجازت تو دینا چاہیے کہ سیدوں کا باپ ہے علی، تو کم سے کم وہ اپنے باپ کا ذکر کھل کے کر سکے۔ تم اپنے باپ کا ذکر کرتے ہو تو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، تم خوب کھل کر کے کرتے ہو، لیکن اگر کسی سید نے اپنے باپ علی کا ذکر زیادہ کر دیا تو تم اس پہ رافضیت کا فتویٰ لگاتے ہو۔ تو یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی میں نے یہ بات پڑھی کہ مولائے کائنات کا ذکر آپ نے بہت تفصیل سے فرمایا۔ اللہ کرے وہ کتاب اگر مخدوم صاحب کے مخطوطات میں موجود ہو تو حضور قائد ملت جو بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت خوبصیرت بھی ہے اور بہت خوب کام بھی کرتے ہیں، میں اپنے مخدوم زادے سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ کتاب جو خلفائے راشدین پر مخدوم صاحب نے لکھی اگر وہاں موجود ہو تو کوشش کی جائے کہ جلد سے جلد وہ منظر عام پر آئے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ مولا مشکل کشا کا ذکر کس شان سے کیا گیا ہے اور خلفائے ثلاثہ کا ذکر بھی کس شان سے کیا گیا ہے۔ اور میری گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، اور میں حضور قائد ملت کے وسیلے سے مولائے کائنات کی بارگاہ میں مخدوم سمنا علیہ رحمہ کے وسیلے سے اور خاندان حسنیہ خاندان حسینیہ سرکار عبدالرزاق نور العین کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے مولائے کائنات مشکل کشا سرکار علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لے۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے نبی اور آل نبی کی محبت میں، موت عطا فرمائے نبی اور آل نبی کی محبت میں۔ حضرت آپ نے یاد فرمایا، میں اس کا بہت مشکور